السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی برادر سسٹرز, سب سے پہلے تو یہ کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس نے اس کو رد کر دیا. اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں اور آج ایک بڑی ہی خاص پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پرسنالٹی کون سی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈرامہ سیریل شروع ہو رہا ہے گرو کے نام سے, ایک اور ڈرامہ سیریل تیرے بن کے نام سے, اس نے بھی بہت لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ تھا اس کی حقیقت کیا تھی, آج اس کے بارے میں بات کریں گے اینڈ مچ مور. کیوں دی انٹرو. آپ کو شفٹ نظر آئے گی موویز کے اندر, ڈراماز کے اندر, وہ بہت ڈراسٹک. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر مورالٹی ڈیفائن کر دیا گیا آلریڈی, اس کو رائٹ کرنے کے لیے آپ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج ہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص اسپیشل اور پیارے مہمان موجود ہیں اور ان کے تعارف کی طرف میں آتا ہوں. پہلے میں اپنے جو ریگولر گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراؤں اور پھر اپنے مین جو آج کے گیسٹ ہیں ان کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے بردر علی ای ہمارے ساتھ ہیں, مشہور زمانہ ولاگر ہیں. علی بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں. سنا آپ کشمیر کا چکر لگا کے ہیں؟ جی الحمدللہ. پوسٹر شوسٹر دیکھ رہے ہیں آپ کی, ماشاءاللہ تصاویر کا انبار ہے اور ویڈیوز کا انبار ہے ماشاءاللہ. امیزنگ تو اچھا رہا, زبردست. چلیں الحمدللہ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے گرائیں, میرے فیلو ساتھی دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. ماشاءاللہ پالیسی ریسرچر ہیں اور آپ کے آنے سے ہمیشہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں. اور میرے ساتھ جو میں نے کہا تھا, آپ کو پرومس کیا تھا, ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان ہیں اور وہ ہمارے پیارے مہمان ابو ہریرہ بھائی ہیں جو آل دا وے سرگودا سے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ابھی جو آپ کو دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں, ان کی کہانی اس سے بہت بلند اور بالا ہے. یہ ماشاءاللہ ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر بیک ٹو اسلام, اور بالکل جیسا چینل کا نام ہے وہی ان کا کام ہے. یہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے ایک عرصہ دراز گزارا ہوا ہے اور اب ماشاءاللہ ان کو ریورٹ ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں. تو آج انہی سے ہم ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور ٹرانسجینڈر ایکٹ جو جس کے بارے میں ابھی فیڈرل شریعہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اس کے بارے میں بھی ان سے فیڈ بیک لیں گے کہ آخر وہ جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے حق میں تھا یا نہیں تھا. تو ساری باتیں آج ان سے کریں گے. تو سب سے پہلے تو جی ابو ہریرہ بھائی بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. آپ تشریف لائے, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ کو یہاں پہ پا کے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی جو سٹوری ہے اور جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت ہی آن گراؤنڈ پریکٹیکل لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جہاد قبول فرمائے. جتنے بھی لوگ ان کو ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے کام سے بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ یہ بہت ہی خیر کا کام جو ہے یہ کر رہے ہیں اور دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, دیکھیں ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن اصل بات یہ کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو کوئی بھی دین کی خیر کی بات پہنچائیں. پہلے جو تھے اس سے تھوڑے بہتر ہو جائیں, تھوڑے بہتر ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جہاد ہے جی جو آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتانا پسند کریں آپ. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. میں تو آپ کا پہلے موقف سنوں گا آج. ہمارا موقف دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کو بالکل حقوق دینے چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. بس ہمارا جو چھوٹا سا عرض اور گزارش اور ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, کوئی اس کا فلٹر ہونا چاہیے جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ کمیونٹی کو ڈیسائیڈ کیا جائے. جس طرح کہ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ جی ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں اس طرح ہو. اس کے بعد جتنے حقوق ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارا پہلے بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پریکٹیکل کام ہو. جس طرح ماشاءاللہ آپ اس کام کو چلا رہے ہیں, تو اسی لیے آج آپ کو دعوت بھی دی کہ آپ لوگوں کو ایک بتا سکیں کہ واقعی میں یہ جو خواجہ سرا طبقہ ہے ان کے مسائل کیا ہیں, تاکہ ہمارے شو کے ذریعے چلے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس ریز ہو جائے اور لوگ بھی کہیں یار ہم بھی اس کار خیر میں شریک ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے دست و بازو بننا چاہتے ہیں. تو اصل میں ہمارا جو تھا نا سارا مدعا جو ہے وہ ادھر ہی ہے. نہیں, ہم نے تو دیکھا یوٹیوب کے اوپر کہ آپ کبھی معیز میرب جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی وہ ان کو کہہ رہے ہیں, کبھی سینیٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو ایک کلیئر کانسیپٹ جو ہے وہ جو ہم نے جس چیز کو آبزرو کیا, جس چیز کو دیکھا وہ اور تھی, جو باتیں سنی وہ اور تھیں, جو اصل ریئلٹی ہے وہ اور ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ میں نے کہا پھر آج جا کے پوچھ لیں. چلے بہت اچھا کام کیا. میں ذرا کام آپ کا نا یہ الجھن آپ کی آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ
ایک ہے خواجہ سرا کے مسئلے مسائل جو کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا معاملہ ہے جس پہ ہم بہت بولتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک مغربی ایجنڈا ہے جس کو ٹرانسجینڈر ایجنڈا کہا جاتا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں جس کو LGBT کہا جاتا ہے, کمیونٹی جو ہے, اور وہ پوری دنیا میں بہت ہی زور و شور سے کام پہ لگی ہوئی ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خواجہ سراؤں کا نام لگا کر آپ یہ مغربی ایجنڈا جو ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ یہ ہم جنس پرستی کو فروغ ہو اور کسی کا کوئی میڈیکل ایگزام نہ ہو, کسی سے سوال نہ پوچھا جائے, مرد اپنے آپ کو عورت بنا کر جو ہے نا وہ مردوں کے ساتھ یعنی اپنے جنسی تعلق قائم کرنا شروع کر دے, اور پھر وہ سارے مسئلے جو ابھی ویسٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایکسپیرینس ہو رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ جو ایجنڈا ہے وہ برائے مہربانی پاکستان میں مت لے کر آئیں, یہ سارا گند اٹھا کر یہاں پہ مت آئیں. جو خواجہ سرا کمیونٹی انتہا درجے کی مظلوم کمیونٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا, میں نے ان کے مسئلے سنے, ان کی باتیں سنی. یقیناً یہ وہ کمیونٹی ہے, اور اس پروگرام کے اوپر, اسی سٹیج کے اوپر, اسی بات کے اوپر ندیم کشش صاحب کو بھی ہم دعوت دے چکے تھے, اور انہوں نے بھی بتایا, اپنی سٹوری پوری سنائی کہ دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ جہاں گھروں سے دھتکار دیے گئے اور خواجہ سرا کمیونٹی میں ان کو اپنائیت ملی, لیکن وہ پہلے بھی مظلوم تھے, کمیونٹی میں آئے تب بھی مظلوم رہے, اور پھر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, کوئی بات کرنے والا کوئی نہیں. تو ہم کہتے ہیں جہاں تک آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی کے اصل مسئلوں کو حل کرنا ہے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی. جو چیز ہم نے مطلب کہ سنی, ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ لوگ یا دونوں طرف سے, خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے یا آپ لوگوں کی طرف سے, اصلی نقلی کی باتیں بہت چل رہی ہیں نا, کہ اصلی کون نقلی کون. تو سب سے پہلے تو جو آپ کی مطلب بات میں نے کاٹی, معذرت معاف بھی کر دیجیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ خواجہ سرا سرے سے نقلی ہیں, تو اللہ کو جان دینی ہے, مجھے تقریباً 10-12 سال تو الحمدللہ دین کے اعتبار سے جو ہے وہ جاتے ہوئے ہو گئے نا اس فیلڈ کے اندر. یعنی جتنے خواجہ سرا ہیں پورے پاکستان کے, سب کے ساتھ میرا الحمدللہ اچھا تعلق ہے, اچھا ریلیشن ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے یعنی بچپن سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 8-9 سال کی عمر میں ہم 3-4 دوست تھے. ہم 3-4 دوست تھے, تو ان 3-4 دوستوں کے اندر سے 2-3 اس فیلڈ کے اندر باقاعدہ چلے گئے, جو ابھی تک اسی فیلڈ کے اندر ہیں. تو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ بچپن سے ایک تعلق ان سے جو ہے, وابستگی جو ہے, ان سے ملنا جلنا, اسلام دعا, یہ سارا کچھ تھا. پھر اللہ نے الحمدللہ دین کی طرف موڑ دیا, اور 4 ماہ لگائے, اللہ نے 4 مہینے لگوائے, داڑھی رکھی, اور پھر جو ہے وہ دین کے اعتبار سے جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر کام کیا. اس بارے میں بھی ضرور تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے یہ سٹارٹ کیسے ہوا آپ کا, کیونکہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ نماز وغیرہ تو اس کلچر میں لوگ پڑھتے ہیں, تو مکمل ٹرانسفارمیشن آپ نہیں, یہ مطلب کہ نماز وغیرہ بھی ابھی شروع ہوا ہے, یہ حالات پہلے ایسے نہیں تھے. سب سے پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے ان چیزوں کی نا, بھی معاشرے کو ہی نہیں پتا بھی اصل مدعا کیا ہے. زیادہ تر جو ہم سن رہے ہیں, جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصلی اور نقلی کی بہت بات ہو رہی ہے ادھر سے ٹک ٹاک کے اوپر, کیوں زیادہ تر تو یہ ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہیں. جتنے لوگ ہیں اس کمیونٹی کو ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں, تو ایک بیان ادھر سے آتا ہے وہ کہتے ہیں اصلی ہے, ایک بیان ادھر سے آتا ہے وہ کہتے ہیں نقلی ہے. تو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. تو انسان جو کہتے ہیں حق بات وہ کہنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے وہ ضیاء بھائی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ سب نقلی ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اصلی بھی ہیں. جیسے نقلی ہیں نا, ویسے اس کو میں آپ کو سمپل ایکسپلین کروں تو یہ ہے کہ بعض لوگ ڈانسرز ہیں, سمجھ لیں, صرف ڈانسر, وہ ڈانسر ہوتے ہیں, وہ ڈانسر ہیں, ایز اے ڈانسر فیلڈ کے اندر ہیں. بعض لوگ خواجہ سرا ہیں جن کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے, تو ہمارے شہر میں موجود ہیں. میری ملاقاتیں ان سے جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. اللہ پاک انہیں بہت خوش رکھے, بہت آباد ہیں. آپ کے ادھر جو ہے وہ مانسیرا والی سائڈ پہ ہیں, رحیم یار خان والی سائڈ پہ ہیں, جن کو جو خواجہ سرا, جیسے مثال کے طور پہ جن کو آپ کہیں کہ پیدائشی انٹرسیکس جو ہیں, اور وہ جو ہے وہ باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اور جو ہے بھلے ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کے, جیسے کسی کے ہاں بیٹا ہوا اس سے جا کے جو ہے وہ فقیری لائن جسے آپ کہہ لیں, جسے فقیری کہتے ہیں یہ لوگ. خواجہ سرا میں ایک ٹرمز بولی جاتی ہے, ہم فقیر ہیں, وہ جو فقیر لوگ ہیں وہ.
تو وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ ان سے مبارکیں لیتے ہیں, کسی کے بیٹا ہوا, کسی کا بچہ ہوا, کسی کو دعائیں دیں. تو یہ بہت ساری چیزیں مکس ہوئی ہوئی ہیں. لیکن جو ہم نے سوچا اور دیکھا چیزوں کو, اور جو لوگوں سے سنا, اور جو اس وقت حالات موجودہ چل رہے ہیں, اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات نہیں ہے. جن لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بات کی نا کہ خواجہ سراؤں کو حقوق ملنے چاہیے, جن لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے اور جن لوگوں کو نہیں ملنے چاہیے وہ سب مظلوم ہیں. پہلے نمبر پہ تو سمجھ آ گئی بات. جتنے خواجہ سرا ہیں سب مظلوم ہیں. میں سمجھ گیا. سب کے ساتھ ظلم کیا اس معاشرے نے. اس معاشرے نے ان کو اس لائن کے اوپر, اس پٹری کے اوپر چلایا, وہ اس جگہ تک پہنچے, اور آج وہ ناچنا گانا, بیگنگ, جس طرح آپ جو کہہ لیں کہ ایک عام شخص کی نظر میں جو برائیاں ہیں, معیوب ہیں کام, بالکل آپ کہہ لیں کہ نچلا طبقہ بھی اس کو کرنا پسند نہ کرے, وہ ان کاموں کے اندر ملوث ہوئے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ وہ اس معاشرے نے ان کو یہاں پہ بھیجا ہے. اگر معاشرہ ان کو رسپیکٹ دیتا, ان کو عزت دیتا, ان کی جو ہے والدین, جو ان کے والدین ہیں, اگر وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے, ان سے محبت کرتے, پیار کرتے, ان کو خیر کی طرف لے کے آتے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ماحول کریٹ ہوا تو یہ کبھی نہ ہوتا. اچھا, میں اس بات کو دہرا دوں ذرا تاکہ میری بھی سمجھ انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی بن چکی ہے یا جو اس وقت ہے, وہ سب سے پہلی غلطی شروع ہوتی ہے والدین سے, کہ مثال کے طور پہ انہوں نے بچے کو نہیں سمجھا اور اس کو دھتکارا, اس کو وہ پیار نہیں دیا, وہ سپورٹ نہیں دی, مسئلے کو نہیں سمجھے, دین کو نہیں سمجھے, اس کو وہ کیا سلوک جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ اس گھر سے دھتکارا گیا یا معاشرے سے دھتکارا گیا, اور وہ جا کے خواجہ سرا کمیونٹی میں چلا جاتا ہے, اور وہاں سے اس کو ایک اٹریکشن مل جاتی ہے, وہاں سے پیار مل جاتا ہے. وہ جب چلا جاتا ہے تو کوئی بھی جو کام آپ نے بتائے ہیں جو کرنے والے ہیں, وہ کوئی سارے کام معیوب ہی سمجھے جاتے ہیں, اور کوئی بھی یعنی کہ اپنی خوشی سے وہ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے, وہ پھنس جاتے ہیں ایک طریقے سے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو خواجہ سرا ہے نا, خواجہ سرا وہ یہ کام نہیں کرتے. مثلاً کہ نہ بیگنگ کرتے ہیں, نہ سیکس ورکنگ کرتے ہیں, نہ کوئی ایسا وہ برائی والی وہ چیزیں نہیں. لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو خواجہ سرا کہہ رہا ہے, تو آپ کی خواجہ سرا سے کیا مراد ہے؟ انٹرسیکس. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا اس سارے معاملے میں, تو تھوڑا سا نا ڈویژن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک خواجہ سرا جن کو آپ کہہ رہے ہیں, جن کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پہ کسی اب نارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق, یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو واقعتاً کسی اب نارمیلٹی میں ہوتے ہیں. یہ ان کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے علم کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ روپ دھار لیتے ہیں. پیدائشی طور پہ وہ مرد ہوتے ہیں, لیکن وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں دل میں کہ ہم عورت ہیں, یا شاید کسی اور مقصد کی بنا پہ, شاید فائنینشلی اپنے آپ کو ایک پروفیشن یہ چننے کے لیے, شاید ڈانسر بننے کے لیے یا بیگنگ کرنے کے لیے وہ یہ روپ دھارتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو اصل حقوق والے لوگ ہیں, جو کہ انٹرسیکس لوگ ہیں, جن کو واقعی حقوق ملنے چاہیے, جن کے معاشرے میں ریکگنیشن اس طرح سے نہیں ہے, ان کو ریکگنیشن نہیں مل رہی. جبکہ یہ جو باقی لوگ ہیں جو کہ اپنا روپ ان جیسا دھار لیتے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک تیسرا جینڈر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو میل اور فیمیل بنائے. نہیں, دیکھیں آپ نے اس میں 4-5 باتیں آپ نے مکس کی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی بات آپ نے کیا کی کہ انٹرسیکس ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ان کا روپ دھار لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ تیسرا جینڈر پروو کرنا چاہتے ہیں کہ میل خود کرنا چاہتے ہیں کے علاوہ بھی کوئی ہے. ہاں جی. دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں ہے, یہی سب سے بڑی کنفیوژن ہے. بھی معاشرے کے اندر ہر شخص اپنی اپنی بولی بول رہا ہے, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. جیسے ایک منڈی نہیں لگی ہوئی, ہر شخص 20 جو ہے وہ فروٹ کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, ایک ہی فروٹ ہے اور ہر شخص اس کا ریٹ اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے. اتنا سا جو ہے وہ مسئلہ ہے. مسئلہ حقوق کا نہیں ہے, مسئلہ اصلی اور نقلی کا نہیں ہے. جتنے لوگ ہیں معاشرے کے اندر, خواہ وہ کوئی بھی طبقہ ہے, مرد ہے, عورت ہے, خواجہ سرا ہے, وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کی مدد کرنا میرے اوپر, آپ کے اوپر واجب ہے. میں نے ضیاء بھائی سے یہی سوال کیا تھا
کہ یہ جتنے لوگ ہیں بھی آپ کے ویلاگ اور آپ کی جو ہے وہ ساری ڈسکشن سنی جو آپ پیچھے ماضی میں جو کچھ ہوا 3-4 سال سے سب لوگ سن رہے ہیں, جتنے سوشل میڈیا کے اوپر سب کے پاس موبائل ہیں اس دور کے اندر, ہر جتنے انسان سوشل میڈیا کے ساتھ جس کے موبائل میں پیکج لگتا ہے نا وہ یہ ساری چیزیں سنتا ہے اور ان ساری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. تو اتنی بولیوں کے اندر آپ یہ بتائیں کیا جو بنے ہیں وہ خود سے بنے ہیں؟ اچھا اس میں ضیاء بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلے بھی ہم بات کرتے رہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے اس سے کہ جو روپ دھار لیتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ روپ کیوں دھارتے ہیں. مثلا ایک بالفرض اگر اچھا خاصا مرد ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک عزت کی زندگی چھوڑ کر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر وہ در در کی ٹھوکریں کھائے ناچے گائے. جو روپ دھار لیتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اصلی ہے سوری یہ مرد ہے لیکن یہ بن گئے ہیں, اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں بن گئے ہیں, یعنی وہ ایک نارمل لائف چھوڑ کر اس فیلڈ میں کیوں آئے. تو ضیاء بھائی پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے جینڈر ڈسفوریا کی. اب جینڈر ڈسفوریا کو ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں سمجھتے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ تقریباً 70% جو خواجہ سراں ہیں وہ اس بل کے خلاف ہیں. جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا ہے وہ اس بل کے خلاف ہیں. کیونکہ ان کو ابھی پچھلے دنوں نا مجھے کسی خواجہ سراں نے ہی, ابھی میں راستے میں بھی آ رہا تھا تو اس سے میری بات ہوئی, مجھے کسی خواجہ سراں نے لوگ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, اس نے مجھے میسج کہا کہ وہ تمہارے پاس وہ بل ہے. تو میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. تو میں نے کسی دوست کو کہا, میں نے کہا یار وہ آپ کے پاس بل ہے, یعنی پہلے تھا میرے پاس تو وہ پیچھے گم ہو گیا کسی چیز, میں کہیں گیا سفر میں تو راستے میں وہ کہیں میرا بیگ رہ گیا تو اسی میں رہ گیا. میں نے کہا بل ہے, تو اس نے کہا نہیں مجھے انگلش میں نہیں مجھے اردو میں بھیجو. میں نے اسے اردو میں بھیج دیا. تو جیسے اس کو اردو میں بھیجا نا تو کہہ رہا ہے سارا کچھ تو ٹھیک ہے بھی خواجہ سراواں نو حقوق تو ملنے چاہیے دینے, اس ایدے وچ دوسری کوئی گل ہی کوئی نہیں, لیکن عوام دا کی بنے گا. دیکھو جو خواجہ سراؤں کو اس سطح کے اوپر پہنچا رہی ہے جو عوام, کس نے پہنچایا؟ بالکل خواجہ سراؤں کا بھی یہی کلیم ہے نا کہ ہمارے ساتھ معاشرے نے ظلم کیا. خواجہ سراؤں کا یہ کلیم ہے. تو وہی عوام جب اس کو یہ آپشن ملے گا خواجہ سراؤں کی آڑ میں, جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواجہ سراؤں کو لازمی حق دیں. ان سے زیادہ مظلوم طبقہ کوئی نہیں ہے. اللہ کو جان دینی ہے, انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو اپنا جواب دے. ہر انسان دنیا کے اندر انسان کیا کسی سے جو ہے وہ کسی کا حق چھین کے یا لے کے کیا کر لے گا, کتنا عرصہ رہے گا اور کتنا عرصہ اس کو کھا لے گا, انجوائے کر لے گا اس سٹیٹس کو اور ان چیزوں کو, اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ حق کی بات انسان کو کرنی چاہیے. خواجہ سراؤں کو تو لازمی حقوق ملنے چاہیے, یہ مظلوم طبقہ ہے. لیکن وہ خواجہ سرا ہی مجھے کہنے لگا, کہتا کہ لیکن عوام تو کوئی ایسا آپ لوگ حل نکالیں. آپ سے میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ جس کے اندر جیسے یہ ہے نا وہ معیز میرب, شہزادی رائے اور بندیا جی, پھر ادھر سے الماس بوبی جی, اس کے بعد ندیم کشش, شہانہ عباس شانی, جولی, یہ ہے نا یہ 4-5 لوگ ہی 4-5 لوگ ادھر ہیں, 4-5 لوگ ادھر ہیں, درمیان میں خواجہ سرا ہیں. جو اصل لوگ ہیں وہ خواجہ سرا, وہ درمیان میں ادھر جو ہے وہ جولی جی ہیں, کشش جی ہیں, اور جو ہے وہ الماس بوبی جی ہیں. اللہ جنہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم تو ان کے جو ہے وہ موقف کی تائید کرتے ہیں کہ ان کا یہی موقف ہے جو ہم نے سنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ بھی خواجہ سراؤں کو لازمی حقوق ملنے چاہیے. اور ادھر سے بھی یہی موقف ہے, وہ بھی حقوق کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ حقوق ملنے چاہیے. لیکن وہ حقوق ملے, وہ حقوق کے لیے کوئی ایسا کوئی فلٹر ہونا ضروری ہے. دیکھیں 22 کروڑ لوگ ہیں, تو جو ہمیں بھی خدشات تھے ہمارے دلوں کے اندر بھی تھے, جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی چیزیں سنی, جو آپ لوگ سمجھ رہے تھے, سوچ رہے تھے, آپ لوگوں کو جو خدشات تھے, پھر سینیٹر مشتاق صاحب کی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے سپیچز سنی, آپ لوگوں کی سنی, ان کی سنی, اور جو درمیان میں طبقہ خواجہ سرا ان کی سنی. جو ہمیں لگا وہ یہ کہ کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ فلٹر ہو جس فلٹر کے ذریعے سے جن کو حقوق ملنے ہیں نا ان تک وہ حق پہنچے, نہ کہ وہ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں جو ہے وہ حق کو اور پھر وہ اس کا مس یوز کرے.
کیوں؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں پہ تو اللہ معاف فرمائے مزدور ڈے کے اوپر جو ہے وہ 60,000 کمانے والا اے سی کے نیچے بیٹھنے والا وہ بھی باہر کھڑا ہوتا ہے, اور ریڈی کے اوپر جو ہے وہ گدا لگانے والا اور گدے کو چلانے والا وہ بھی مزدور ڈے کی لائن میں کھڑا ہوا ہے. یہاں پہ تو سارے ہی مزدور ہیں. دیکھیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو حق ملنے چاہیے, لیکن ٹرانسجنڈر بل کی مخالفت اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے وہ پیش کیا گیا ہے, سنیے گا بات, وہ خواجہ سراؤں کے لیے ہے ہی نہیں سرے سے. وہ تو ان لوگوں کے ایجنڈے کو سرو کرتا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اس میں مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں, اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا سمجھتا ہے کہ اندر سے وہ جو ہے وہ فیمیل ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ پیدائشی طور پہ وہ میل تھا, تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کروا سکتا ہے. اچھا, اس کا یہ لوگ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس طرح سے کہ جو سیم سیکس میرجز ہیں وہ اس طرح سے پھر ان کے لیے ایزی ہو جاتی ہیں کرنا. عوام کے لیے, عوام خواجہ سراؤں کے لیے وہی نہیں. تو کہہ رہا ہوں, ہاں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خواجہ سراؤں کے لیے حقوق کی جنگ ہے, یہ خواجہ سراؤں کی حقوق کی جنگ نہیں ہے. یہ لوگ اپنی جو ہے نا وہ چلانا چاہ رہے ہیں, اپنے ایجنڈے کو پش یہ تھا کہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں ہاں جی عوام کو ایک ہاں, سہولت دی جائے. عوام کو سمجھنے کی ضرورت مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ جو ایک کریمنل طبقہ ہے عوام کا, بالکل وہ اس کو ایک جو ہے چور وہ دروازہ نکال رہے ہیں. چور کیا, وہ تو سیدھا سیدھا پورا بڑا گیٹ ہی کاٹ دیتا. چور کے پیچھے اس چور کو کڑا سمجھنے رہ کی گیا ضرورت پیچھے. ہے, اس کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے جو تو یہی تو ہمیں بھی جو ہے نا, ہمیں بھی ہمارے بھی دل میں یہی وسوسے تھے کہ ظاہر سی بات ہے ہم 10-12 سال سے ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اتنی صفات والے لوگ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے ایمان والے لوگ جو جن کے دلوں کے اندر خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا خوف خدا ہوتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں. انسان کو حق کی بات بھی ہے, یہی نہیں کہ صرف شر, ہر انسان میں اچھائی اور برائی ہے, انسان اچھائی اور برائی کا جو ہے وہ مجموعہ ہے. تو یہ تو آپ کی بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے کہ وہ ہم ان کو نا مختلف انسان نہیں سمجھتے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ایسا سوچتے ہیں, میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں, یہ ہم میں سے ہی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح میلز ہیں اور فیمیلز ہیں, تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. تو یہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح ہمیں پیدا کیا, جس طرح ہمارے جذبات ہیں, جس طرح ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ سے خالق سے محبت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں نہ ہو؟ ہم تو ان کو مختلف نہیں سمجھتے بہت زیادہ. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز جا بھائی میں ایڈ کر دوں ابو رحرہ بھائی کے لیے بھی, کہ ایک بات پہ تو ہمارا اتفاق ہوگا کہ یہ بل جو ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ 22 کروڑ عوام, اس کا کیا بنے گا. یعنی یہ بل میں ایک ایسا بڑا دروازہ کھول دیا گیا کہ جسے کوئی بھی خواجہ سراؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے. صحیح ہے, ایک تو اس دروازے کو بند کرنا مقصود تھا. پھر دوسرا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور جو جینون خواجہ سرا جو بیچارے مظلوم ہیں ان کو بھی حق نہ ملے. اب یہ ہوا ہے, دیکھیں ابو رحرہ بھائی, کہ ابھی سینیٹر مشتاق نے, اور اس میں الحمدللہ ہم بہت سارے لوگوں کا ان پٹ ہے, ایک نیا بل انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کا نام رکھا ہے خنثی پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ. اور اس میں وہ جو فلٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ فلٹر لگا دیا گیا ہے. تقریباً بل وہی ہے, لیکن اس میں جو فلٹر لگایا گیا ہے وہ لگایا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا کہ کس کو حق ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے. ایک تو وہ فلٹر آ گیا, اور دوسری جو چیز جس کا خیال رکھا گیا ہے, فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا اس پہ کہ ہم نے شریعت کے مطابق قانون سازی کرنی ہے. دیکھیں آپ ہیں, میں ہوں, خواجہ سرا ہے, خواجہ سرا نہیں ہے, جو بھی ہے, ایک بنیادی چیز پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمام قوانین, ہماری تمام زندگی شریعت کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے, اگر کوئی گناہ انسان کرتا ہے تو وہ انفرادی عمل ہے, اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ دے, لیکن جب ہم قانون بنائیں گے تو قانون میں ہم خلاف شریعت نہیں جائیں گے. تو یہ جو نیا قانون ہے اس میں یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ شریعت کے تابع ہے, اور انشاءاللہ وہ ابھی پاس نہیں ہوا, وہ میں مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہ بل ابھی آ جائے گا. ویسے تو کورٹ میں دوسری سائڈ کو بھی پورا موقع ملا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے. میں تقریباً آلموسٹ تمام ہیئرنگز میں جاتا رہا ہوں, ماں سوائے 1-2 کے, اور شروع سے لے کر آخر تک ہم نے بھی کھل کر اپنا موقف بیان کیا. ہمارے ساتھ بھی بہت سارے جن کا آپ نے نام لیے, جولی, ندیم کشیش, الماس بوبی, عباس شانی, شاہنواز شانی, یہ سارے لوگ آئے, انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کرائے. دوسری طرف سے حریم شریف, ببلی ملک, میرب موئز بھی آئی ہیں ایک دفعہ کراچی سے اسپیشل, پھر اسی طرح شہزادی رائے اور بندیا رانا کے بھی وکلا آتے رہے, اور بھی بہت سارے لوگ آتے رہے. یہ چند بڑے بڑے نام ہیں,
وہ لوگ آئے اور انہوں نے بھی ڈٹ کر اپنا موقف بیان کیا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک قانونی فیصلہ آ گیا اور یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے یا میری مرضی کا فیصلہ یا آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے. ابھی جو اختلاف چل رہا ہے جس کو ختم ہونا چاہیے ہم بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ خام خواہ کی لڑائی کو ہوا دی جائے, اور وہ یہ ہے کہ بھئی اب کورٹ کا نہیں, ویسے آپ کو کوئی لڑائی ہے یہ؟ نہیں, ہماری تو کوئی لڑائی نہیں, ہماری لڑائی نہیں ہے. کیوں زیادہ بھائی آپ کوئی لڑائی ہے یہاں؟ موقف ہے وہ یہ ہے, وہ جو موقف بیان کر رہے ہیں بس وہی ہمارا, ہم کہتے ہیں موقف یہ کہ وہ کورٹ کے فیصلے کو مان لیں. کیوں؟ کیونکہ بقول آپ کے 70% خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ اس فیصلے کے حق میں ہیں. وہ اسی لیے ہیں, دیکھیں کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جن جو حقوق ہیں نا وہ خواجہ سراؤں تک پہنچیں. بالکل, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. جو خواجہ سراؤں کا اصل موقف ہے وہ یہی ہے کہ خواجہ سراؤں تک حقوق پہنچیں. کوئی اصلی ہے کوئی نقلی ہے, یہ بحث نہ میری ہے نہ آپ کی ہے. یہ اس بحث کے اندر پڑھنا یہ تو آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اذیت دینے والی بات ہے. میں اگر آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں, میں اس کو تھوڑا یوں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو جو ابھی دانیال بھائی نے بات کی نا کہ جو فیوچر میں اب سے آگے کے لیے وہ عوام کو روکنے کے لیے جو فلٹر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. جو خواجہ سرا کمیونٹی میں اس وقت لوگ موجود ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ مجبوری میں آئے, ظلم کے ساتھ آئے, معاشرے سے دھتکار دی گئی, سارا کچھ, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے جو کام ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ اور ٹاپک ہے جس پہ کام ہونا چاہیے اور مستقل طور پر. اسی طرح ان کو ابھی کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگانو, ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ ان کو حقوق دیں, ان کو کہیں لیفٹ رائٹ کریں, کہیں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں, اور ان کی زیادہ وہ جانچ پڑتال اور وہ نہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہم جاتے ہیں, اور ہم نے ایک وہ جو گیٹ جو ہم نے کہا تھا نا کھول دیا عوام کے لیے, اس گیٹ کے اوپر جو فلٹر ہے وہ یہی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر تو وہ انسان جو ہے, یعنی ایسی نوبت ہی نہ ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو دھتکاریں یا ان کو ان پیشوں میں لے کے جائیں. ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو فلٹر ہے وہ لگا دیں کہ جی ٹھیک ہے اس کا میڈیکل بورڈ ہوگا یا جس طرح بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ تو بھی فیوچر کی بات ہے نا, وہ تو آگے جا کے ہوگا تو ہوگا. لیکن اس وقت جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ تو ظاہری بات ہے, آپ جیسے لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں, ان کی شناخت کی جائے. اچھا, پھر جو مختلف فار ایگزامپل گرو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سارے چیلے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کب سے ہیں, اور ہر ایک کی سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ کہاں سے آئی, کہاں سے ہے, کہاں سے ہے. اب ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے, ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ کسی بھی ایسے پیشے میں نہیں پڑھنا چاہتا جو اس کی اس میں تذلیل ہو, جس میں وہ بیچارہ ڈپریشن کا مریض بن جائے, جہاں پہ وہ اپنی جان لینے کے لیے کئی دفعہ کوشش کر چکا ہو, اسی طرح ٹھیک ہے نا, تذاب پی چکا ہو. مطلب یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ تو ہم چاہتے ہیں ان کو کوئی تحفظ دیں, ان کو چلے ہم کہیں پلیس کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم یہ جو چور دروازہ نہیں, جس کو چور گیٹ ہم کہہ رہے ہیں, اس گیٹ پہ بھی بند باندھنا ہوگا, کیونکہ یہ اس کی آڑ میں خواجہ سراؤں کے نام پر وہ جو ویسٹرن ایجنڈا والے نا, میرا اور علی بھائی کا اور دانیال بھائی کا جو ڈر اور خوف ہے نا وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا مظلوم طبقہ وہ بیچارہ پس رہا ہے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہاں کے ایلیٹ سکول اور کالجز کے لڑکے جو ہیں وہ اپنے آپ کو خواجہ سرا کہہ کر وہ اب ہم جنس پرستی کے ڈبوں جو ہے نا ڈبے میں لگے اس کے تو خلاف ہیں خواجہ سرا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہم اس پہ ہمارا بالکل ایک ہی ہے. اس پہ میں آپ کا ایک موقف بھی لینا چاہوں گا, شاید آپ کے علم میں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے ہم پچھلی پوڈ کاسٹ میں ثبوت کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں, اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. امریکہ کی طرف سے بلینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو آئے ہیں. آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو ابھی آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اندر باہر سے جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے خواجہ سراؤں کی زندگیاں بدلی ہیں امریکن فنڈنگ سے؟ واللہ عالم, میرے ساتھ تو جو ہے وہ جنت اور جہنم کی بات کرو, امریکہ شمریکہ نہیں, مجھے بتائیں آپ کو کبھی مجھے پتہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ آپس میں نہیں. رکھیں. ان کے پوچھنے کا مقصد ہے وہ جو فنڈنگ انہوں نے خواجہ سرا کے طبقے کے لیے واللہ عالم, مجھے کیا پتا. وہ کہہ رہے ہیں وہ پیسے آپ کو ملے, پیسے ملے آپ کو؟ آپ کو امریکہ کے پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ مجھے کون سے پیسے؟ سوال یہ ہے کہ پھر وہ کہاں گئے, وہ کہاں گئے؟ یہ تو میرا یہ ایشو ہے ہی نہیں, میرا مسئلہ پیسے ہے ہی نہیں. دیکھیں جو جس کام کو یا جس بات کو انسان کر رہا ہو نا, انسان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. سن 2018 کا قانون بندیا رانا نے بنوایا تھا, تو اگر میں نے بلکہ جو ہے وہ پتہ نہیں ان تک وہ میسج کنوے ہوا بھی کہ نہیں ہوا. میں نے بندیا رانا کو جو ہے وہ گروپ کے اندر جو ہے وہ میسج بھی کیے کہ بندیا جی جس وقت آپ یہ قانون بنوا رہی تھیں, اگر خواجہ سراؤں کو اس کے اوپر تحفظ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, کیوں ظاہر میرا تعلق ہے, میں جاتا ہوں تو مجھے سننے کو چیزیں ملتی ہیں, سمجھنے کو, دیکھنے کو, بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. تو میں نے بندیا جی کو میسج بھی کیا,
پتہ نہیں انہوں نے سنا یا نہیں سنا کہ آپ نے جب یہ قانون بنوایا کیا آپ نے جتنے خواجہ سرات ہیں ان کو اعتماد میں لیا؟ جیسے الماس بوبی ہیں، اس کے بعد یہ ندیم کشیش ہیں، جولی ہیں، شہانہ عباس ہیں، جو لوگ مطلب خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی رول کر رہے ہیں یا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کے پاس بھی، آپ کے ساتھ بھی بیٹھنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ بھلائی کی بات کون کر رہا ہے، بالکل بھلائی کی بات کیا ہے. آپ کی بات میں کیا کتنی سچائی ہے یہ دیکھیں، ادھر ان کی بات میں کتنی سچائی ہے. کیوں آپ لوگ اوپر سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوں. کراچی میں بھی تعلق ہے، پنڈی میں بھی ہے، گلگت تک جتنے خواجہ سراؤں کے جتنے لوگ ہیں سب سے تعلق ہے، سب سے بات ہوتی ہے. سارے جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے ان لوگوں کے خواجہ سراؤں کے تو تحفظات اس وجہ سے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ عوام کے لیے جو ایک گیٹ کھل رہا ہے، ہم اس گیٹ کو جو ہے وہ ہمیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس کے تحفظات ہیں. دنیا میں جو اس وقت بات چل رہی ہے نا اس پہ پاکستان کو شامل کرتے ہوئے، اس میں معاملہ جو ہے نا وہ صرف انسان کے ماحول کی وجہ سے یہ بیہیویئر اڈاپٹ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایسے نوجوان، ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی پریشر کے، جو پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اپیرنٹلی ظاہری طور پہ ایسے ہیں، جو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ دل میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کا جینڈر نہیں ہے جو کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے جو ان کو اسائن کیا گیا تھا. نہیں ان کو تو یہی تو پرابلم، خواجہ سرا تو ان کو آن کرتے ہی نہیں. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ ان کو خواجہ سرا مانتے ہیں؟ نہیں اللہ نہ کرے، کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میں تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دوں. اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو نیریٹو ہے نا وہ میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور میں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں کہ وہ جس طرح سے خواجہ سرا کمیونٹی کا جو سائڈ انہوں نے دیکھی ہے وہ ان کو پتہ ہے، جو ہم نے باہر دیکھی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک جو خواجہ سراؤں کا ایک اسکیچ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی منڈا آوے، جنہوں نے پنجابی وچ بیان کرا، کوئی بھی منڈا آوے تے وہ اپنے آپ نو ہلکا پھلکا محسوس کرے کڑیاں وانگو تے وہ خواجہ سرا ہے. ہاں وہ ٹیکنیکلی ان کی ڈیفینیشن میں وہ خواجہ سرا ہی نہیں ہے. تسی یہ کہندے ہو. میں یہ جتنے مطلب کہ لوگ فیلڈ کے اندر ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے. ہاں صحیح بات ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. خواجہ سرا تو وہ ایک مجمع کا آپ نام کہہ دیں، یہ اس مجمع کا نام ہے، اس طبقے کا نام ہے جسے معاشرے نے جو بچے آپ کہہ لو کہ بہنوں کے اندر پلے بڑے، میں سمجھ گیا ہوں، اور وہ جب اسکولوں کے اندر گئے، بازار کے اندر گئے، کام کرنے کے لیے گئے، معاشرے کے اندر نکلے، تو معاشرے نے اسے کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر ذہنی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی کسی قسم کا تشدد کیا. اس تشدد کو برداشت کرتے 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 جو مجمع ڈیولپ ہوا اس کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے. برائیوں کو ٹیگ کر دیا گیا خواجہ سراؤں کے ساتھ. کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں خواجہ سراؤں کے اندر جو ان برائیوں کو کریشن کرتے ہیں اور لوگوں کو ابھار رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، طرح طرح کے خوف ہیں، انسان کے ارد گرد پریشانیاں، انسان ان سے متاثر ہوتا ہے. تو ان بہت ساری برائیوں کو ایسے چند لوگ جو خواجہ سراؤں کے اندر آئے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ یہ خواجہ سرا نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، وہ کیا آپ کہہ رہے تھے، میلز. ہاں ان لوگوں نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے. وہ عوام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ آ کے مثال کے طور پہ کوئی ایک پراپر میل خواجہ سراؤں والا گیٹ اپ اختیار کر لیتا ہے، صحیح، جس کو آپ کہہ رہے ہیں خواجہ سرا. جی بالکل بالکل صحیح. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کیا، جن کو وہ خود کہتے ہیں کیا خواجہ، آپ پہلے بتائیں. جس کو آپ کہہ رہے ہیں خواجہ سرا، خواجہ سرا نہیں کہتے. جی ہم بھی کہتے نہیں ہیں ان کو، ہاں، وہ اپنے آپ کو ایسے کہتے ہیں. جو خواجہ سرا اصلی ہے نا وہ تو اپنے آپ کو اس فلٹر کے اندر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے اس ساری بات کے اندر کہ آپ خواجہ سراؤں کو تو حقوق دیں، اصلی اور نقلی. یہ نہ میرا آپ کہہ لیں کہ پیمانہ ہے، نہ یہ میرا حق ہے، نہ یہ مجھے زیب دیتا ہے میں ڈکلیئر کروں. ہاں شریعت کرے، کورٹ کرے، قانون کرے، میڈیکل بورڈ کرے، کرے، بالکل. دیکھیں وہ ان کا کام ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ میرا نہ کام ہے، نہ میرے اختیار ہے، نہ میں وہ کروں. بالکل ایسے ہی. اچھا اس بات کو میں تھوڑا سا سم اپ کر دوں کیونکہ ماشاءاللہ جو موقف ہمارے سامنے آ گئے. دیکھیں ہم نے ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے نا، ہم نے ایک بات تو کلیئر کر لی ہے کہ جو
اس وقت پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے یا طبقہ ہے, یہ ایک مظلوم طبقہ ہے جو کہ حالات, واقعات اور ان سے کی وجہ سے ایک جگہ پر چلے جاتے ہیں. خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا. ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ جا کے معاشرے کے ظلم کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. ان کو ہمیں تحفظ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کرنے چاہیے, پہلی بات. اچھا, اب ایٹ دا سیم ٹائم ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہم چاہتے ہیں شریعت کا نفاذ بھی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں کوئی بندہ اپنے جنسی حوث کو پورا کرنے کے لیے. میں نے آپ کی بات سنی ہے اور ہماری بات اور سب کی بات تقریباً ایک جیسی ہے اس پوری پوڈ کاسٹ یا پوری ڈسکشن کے اندر. جو لب لباب وہ سمجھ یہی آتا ہے کہ سب کا موقف ایک ہی ہے لیکن آوازیں بہت لگ رہی ہیں, جیسے وہ ایک منڈی میں لگ رہی ہوتی ہے نا. بس میں اسی کو جو نا ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک تو بات ہوگی نا کہ خواجہ سراؤں کمیونٹی جو ہے اس کو ہم نے کیسے تحفظ دینا ہے, دوسری طرف وہ جو چور گیٹ ہے اس کو بند کیسے کرنا ہے. اور میری بات سنیں, وہ صرف میں جو میرا موقف ہے جی, وہ 22 کروڑ عوام ہے جی, ان سب کے لیے وہ ہو, سب کے لیے ہو. بالکل بالکل. اب دیکھیں یہ جو 22 کروڑ عوام کا ذکر کیا آپ نے, یہی اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں جس کیمپین کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, یہ وہ LGBT کیمپین ہے جو پورے دنیا میں چل رہی ہے, اور جہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا آپ بالکل آپ نارمل انسان ہیں, لیکن دیکھو بات سنو, اگر تم نے لڑکا بننا ہے نا تو لڑکی کو کہا جا رہا ہے تم لڑکا بن کے بھی دیکھ لو, شاید تمہیں پسند ہی آ جائے. لڑکوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی ان کو پرابلم نہیں, کوئی دھتکارے نہیں, ایلیٹ گھروں میں رہتے ہیں, AC میں رہتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے لڑکے ہو لڑکی بن کے ٹرائی کرنا, ٹرائی کر کے دیکھ لو, کیا پتہ تمہیں پسند ہی آ جائے. اور وہ ان کی کتابوں میں, ان کے نصاب میں, ان کی فلموں میں, ان کے ڈراموں میں, ان کے کارٹونوں میں یہ ساری چیزیں فیڈ کر رہی ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ 2010 سے لے کے اب تک جو شرح ہے نا عام بچے بچیوں کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرانسجینڈر ہیں, اس شرح میں کوئی 400 گنا اضافہ ہو گیا. یعنی وہ بچوں کو پڑھا کے نا اب نارمل بچے بچیاں جو ہے نا کہتے ہیں جی ہم بھی تو وہی ہیں, ہم ٹرانسجینڈر ہیں. اب وہاں پہ تو خواجہ سرا کوئی نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں جی ہم ٹرانسجینڈر ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلانے کے ساتھ بھی ہم ٹائم گزار سکتے ہیں, فلانے کے ساتھ بھی گزار سکتے ہیں. اچھا یہی چیز جو ہے نا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ جب آیا, انہوں نے کیا کیا, ہمارا تو چونکہ ویسٹ کے ساتھ ذرا ہم سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں ادھر معاملات کیا چل رہے ہیں, کیونکہ ہم ذرا ان سے پیچھے ہیں, تو ادھر جو چیز 10 سال 20 سال پرانی ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ یہاں پہ آتی ہے. تو جب یہ لا آیا نا تو ہم سب کو ہو رہا کہ بھائی یہ تو اتنا ایڈوانس تو وہ بھی نہیں ہوا جتنا یہاں پہ یہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم ٹرانسجینڈر کی بات نہیں کر رہے, حالانکہ نام ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, تو ہم تو جی خواجہ سراؤں کی بات کریں. تو ہم نے کہا خواجہ سراؤں کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے, ان کے تو مسئلے کچھ اور ہیں, وہ تو بیچارے ظلم اور پتہ نہیں کس چیز میں بیچارے پس رہے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ تو آپ نے عوام کے لیے دروازہ کھولا ہے. تو خواجہ سرا کا حق کہاں گیا؟ وہ جو خواجہ سرا بیچارہ گھر سے دھتکارا جا رہا ہے اس کو کیا سپورٹ مل رہی ہے؟ وہ جو معاشرے میں بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے اس کو کیا سپورٹ مل رہی ہے؟ وہ جو پیسے امریکہ سے آپ لوگ فنڈنگ لے رہے ہو وہ کہاں خواجہ سرا کو جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو اصل ہمارا مدعا جو تھا وہ یہی تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے نام بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ جی ہم خواجہ سرا کے پیچھے جا رہے ہیں, اصل میں آپ اسی ویسٹرن ایجنڈا کو پش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر واقعتاً اگر ہم مل کے سیریس ہو جائے نا, تو ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم نے بھی اس طرح نے کہا نا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم کہتے ہیں ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیا ہوا ہے کہ ظلم اللہ تعالیٰ کسی اپنے پہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کرتا کسی پہ. تو اگر اللہ کا بندہ جو ہے وہ کیسے معاشرے میں ظلم برداشت کرے گا؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنا, ہیلپ کرنا, جہاں تک ہو باقاعدہ طور پر ان کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنا کہ وہ ایک عزت کی زندگی گزاریں اور یہ در کی ٹھوکریں ان کو نہ کھانی پڑیں. دوسری طرف وہ لوگ جو کہ خواجہ سراؤں کے نام پر پیسے بھی کما رہے ہیں, NGOs فنڈنگ بھی لے رہی ہیں, ان سے کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اوپر ہی کھا کھو رہے ہیں اور نیچے آتا کچھ نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا جائے, اور انشاءاللہ یہ جو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے نہ تو اس کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں. تو اب میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کا اصل مسئلہ کیا ہے, تاکہ ہم اس کے حل کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. ان کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کے اندر ان کو عزت دی جائے. خواجہ سرا سب سے پہلے, جو خواجہ سراؤں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے, ان کو ایک الگ مخلوق, کوئی خلائی مخلوق ہے, ان کو یہ سمجھا جاتا ہے. وہ روڈ کے اوپر جا رہا ہے, آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, آپ کی دکان میں ہے, وہ یونیورسٹی میں, وہ اسکول میں, وہ کہیں بھی ہے, اس کو ایک الگ ہی جو ہے. اور پھر ہماری یعنی ہم آپ کہہ لیں سوسائٹی کے اندر اس کے لیے مختلف نام, معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ معاشرے نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. کوئی اس کو سندھ والی سائڈ پہ کہتے ہیں 35-65, کوئی کہے گا چھکا, اچھا کوئی کہے گا ڈھیلا, سمجھ رہے؟ تو ایسے معاشرے نے ایسی
تباہ کن بد اخلاقی والی جو ہے وہ رکھی ہوئی اللہ تذلیل معاف کرنے فرمائے، کے لیے نام تذلیل رکھا۔ کرنا کہ جس کو سن کے انسان جو ہے وہ ایک عام آدمی وہ لفظ سن کے جو ہے وہ گھبرا جائے، بالکل وہ ہمارے معاشرے نے ان کے لیے جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے سوسائٹی کے اندر یہ بات بھی چلانا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے سوسائٹی جو ہے وہ پاک ہو. ہماری سوسائٹی ایک عام انسان سمجھ کے، ایک اگر وہ مسلمان ہے، وہ کسی اور مذہب، اور بھی مذہب کے نا، کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہمارے ملک کے اندر اور بھی بہت سارے خواجہ سرا موجود ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، وہ ایک عام انسان سمجھ کے اس کی بطور انسان اس کی عزت کی جائے. سب سے پہلے تو اس کو یہ عزت دی جائے. جب اس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں اور گھر میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں، یہ 4-5 ایسی جو ہے وہ ایسے پوائنٹ ہیں جس جگہ کے اوپر اگر اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اس کی اخلاقی، اس کی معاشرتی، اس کی جو ہے وہ تربیت کی جائے، تو وہ ایک عام شہری سے بھی زیادہ ایک بہترین انسان بن کے معاشرے کے اندر زندگی گزار کوئی سکتا شک ہے. نہیں اس بات کا، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سوسائٹی بھی پھینک رہی ہے، پش کر رہی ہے، گھر بھی کر رہا ہے. پھر ماشاءاللہ مذہبی طبقہ ہمارا، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ بھی کوئی جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہ کہیں گے. اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ بیچارہ کس ظلم و ستم سے جو ہے وہ بگڑ کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. پھر مذہبی طبقے سے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ شفقت والا ہاتھ رکھیں، بے شک. پیار محبت والا ہاتھ. اچھا، آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ 12 سال سے اس کام میں ہیں، تو آپ کا کیا مطلب، میں چاہتا ہوں ہم سیکھیں آپ سے کہ آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ، کس طرح سے آپ کا اخلاق ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے کوئی چینجز آ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی بہتری آ رہی ہے، وہ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ. چینجز تو جو ہے وہ اللہ لے کے آئیں گے. انسان وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے بہت سارے. ہاں، ذریعہ اللہ پاک نے ذریعے کے طور پہ قبول کیا ہوا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ سن 2013 کے اندر جو ہے وہ میری سب سے پہلے جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ ملاقات ہوئی. صحیح. ان جماعت والوں نے جو ہے وہ دعوت دی، سروزہ لگا. سروزہ لگ کے جو ہے وہ 4 مہینے میں چلے گئے. 4 مہینے لگا لیے مختصر. یہ اس کے بیچ میں بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے رجحانات معاشرے کے دیکھے. 4 مہینے لگا لیے. 4 مہینے لگانے کے بعد جب واپس آئے تو وہی پرانے دوست جو میں نے پہلے آپ سے بات شیئر کی ہے کہ اسکول کے، تو ان سے جو ہے وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی کرنا شروع کی، اور اخلاق، پیار، محبت، گالیاں، بد اخلاقیاں، جھڑکیاں، وہ سب کچھ برداشت کیا. اللہ اکبر. قربانی تو پھر دینی پڑتی ہے نا کسی کے لیے. وہ کرتے کرتے یہ ہوا الحمدللہ ہمارے سٹی کے اندر کہ آج ہمارے سٹی کے اندر جتنے خواجہ سرا ہیں الحمدللہ اس کے اندر 95% لوگ جو ہیں وہ دین کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور کوئی بھی ہمارے شہر کے اندر ایسا خواجہ سرا نہیں ہے جس کا سروزہ نہیں لگا. اچھا. ہاں الحمدللہ پورے سٹی میں الحمدللہ سروزہ بھی لگ گئے، چلے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اپنی اپنی مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مسجد کے ساتھ. اور ان کی روٹین ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ان کو کچھ کرنا تو ہے. ابھی معاشرے کے اندر وہ ان کی جگہ تو نہیں بنی کہ وہ معاشرے کے اندر ایک جو ہے جیسے آپ اور ایک عام ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی گزار سکیں. ابھی میں نے کہا نا وہ معاشرہ ووٹنگ نہیں چھوڑی معاشرے نے، تو وہ جو ہے ابھی ان کا سلسلہ تو وہی ہے. صحیح. ناچنا گانا جو ان کی زندگی کا ہے، تو اس کے اوپر وہ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور واپس آ کے فجر پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور پھر جو ہے وہ صبح کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، تسبیحات، سنت اعمال کرتے ہیں. خواجہ سرا بھئی ایک بات، جب یہ چیزیں بتائیں خواجہ سرا یہ کر رہے ہیں تو وہ سننے والوں کو بھی عجیب لگتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی عجیب لگتا ہے. نہیں عجیب لگنا نہیں چاہیے. دیکھیں بات سنیں، ہر بندے نے چینج تو اپنی سپیڈ پہ ہونا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ جا کے بات کی تو وہ جی ایک دم سے مفتی علامہ کو شیخ الحدیث بن گئے. ظاہری بات ہے ہر انسان کا ایک سفر ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اگر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ایک بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری کی بھی توفیق دے دیتا ہے. اسی طرح اور آپ بس وہ سلسلہ چلتا رہے نا تو الحمدللہ
गुनाहगार सारे हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लू बनी आदम खत्ताउन, हर इब्न आदम खताकार है, लेकिन उनमें से बेहतरीन वो हैं जो तौबा करने वाले हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक इंसान खैर के रास्ते पर चल रहा है और आ रहा है, तो हमें यानी अल्लाह ताला गवाह है कि वो उसके दिल में क्या चल रही है, वो किन मुसीबतों को उसको डेली का सामना करना पड़ता है, वो किन झंझटों में फंसा हुआ है, कहाँ से उसका निकलना मुश्किल है. तो एक एफर्ट होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जो आप काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बड़ा खैर का काम है. तो वो जो है वो अपनी अपनी मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, फिर शाम को ईशा की नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं जो उनके साथ ही उनके सही होती है. ईशा की नमाज वहाँ पे पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर वापस आते हैं, अपना मेकअप मुकअप पे बैठ जाते हैं फिर अपना गेटअप करते हैं. सही. फिर गेटअप करने के बाद जो है फिर अपनी रोजी रोटी का जो उनका सिलसिला है उस पे चले जाते हैं. बीच में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो छोड़ गए फील्ड को, अल्हम्दुलिल्लाह बाल मैंने अपने हाथों से काटे. बहुत सारे मीडिया के ऊपर हैं, बहुत सारे नहीं हैं, वीडियोस बहुत सारों की. ज़्यादातर तो वीडियो नहीं बनवाते, जब तौबा करते हैं तो कहते हैं कि नहीं बस अब रोशनियों की ज़िंदगी से पीछे, बस ठीक है, वो पर्दे डले हुए तो पर्दे, वो कहते हैं पर्दे ही डले रहने दें. ये तो एक बहुत माइनॉरिटी सी जो है वो आप कह लें माइनर सी जो है वो चीज़ सामने आती है सोशल मीडिया के ऊपर, वो मैं अपलोड कर देता हूँ खुद ही मोबाइल के ऊपर कि इससे ज़रा मोटिवेट माशरे के अंदर थोड़ी चलती रहती है. तो ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह. और तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि देखें जैसा भी इंसान का माजी हो उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो सकता है. बिल्कुल इसी और कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए. बिल्कुल अल्लाह ताला पर उम्मीद रखनी चाहिए और अपने तौर पे जो कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए. तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है मेरा ख्याल है. तो एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह आप बहुत सारा माशाल्लाह इनके साथ काम भी करते हो, और तो इसमें चैलेंजेस क्या आपके सामने आते हैं, यानी कोई ऐसे? हो चैलेंजेस तो बहुत हैं. सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है कि जब ये इस फील्ड से निकलते हैं तो माशी तौर पे सबसे बड़ी जो है ना वो परेशानी आती है. जो इतना बड़ा मजमा तैयार हो रहा है ना वो इसी वजह से हुआ हुआ है. मैं क्या हमारे मुल्क के अंदर हालात क्या है, महंगाई है, वो फिर वो चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अगर हमने ये भी छोड़ दिया तो फिर कमाएंगे कहाँ से, फिर कमाएंगे क्या. क्योंकि इतना ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है ना कि वो इतने पैसे उड़ रहे हैं तो बेसिक इतने होते नहीं है. मैं समझ गया. समझ रहे हैं 10-10 वाले आप अगर 4,000 5,000 नोट इकट्ठे करके 10 रुपए वाले आप ऐसे लुटाएं और फेंकें तो मेरा ख्याल है कि वो आपका ये फर्श कवर कर देंगे. वो बिखर के इतने लगेंगे आपको, और लोग इतने पैसे, इतने नहीं 2-4-5,000 2-4 5 2-4 एक फंक्शन के ऊपर से वो रोज़ कमा के लेके आते हैं. उसी के अंदर से उन्होंने जो है वो अपने रेंट, उसी के अंदर से उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो करना है. तो उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो माशी है. माशी है. और जितनों ने छोड़ा है ना वो छोड़ने के बाद भी वो बेचारे किस मुश्किल और किस कटन जिंदगी से वो गुजर रहे हैं वो हमें पता है. क्यों हमारे साथ कनेक्शन में देखते रहते हैं 24 घंटे. सबसे बड़ा चैलेंज उनके साथ जो है वो लगा हुआ माश का, दूसरे नंबर पे माशरे के अंदर वापस उस जगह का माशरा उस उनको एक्सेप्ट करे माशरा. उनको माशरा भी तो माशरे के अंदर भी वो ऐसी जगह आप कह लें कि ऐसी खाली जगहें हैं जिनको पूर्ण करना मेरे बस में तो नहीं है. कम से कम आप कर सकते हैं, आपके पास आवाज है, ताकत है, आप बोल सकते हैं. देखिए अगर आप उंगली उठा रहे हैं, आप किसी इंसान को उसके लिबास बता रहे हैं कि वहां फटा हुआ है, तो आप अगर खुद जाके सी नहीं सकते तो कम से कम उसे सुई धागा तो बता सकते हैं ना. बेशक ऐसे ही मिसालें ये छोटी छोटी इंसान को समझने के लिए. एक पूरा ना इंस्टीट्यूट होना चाहिए. वो अभी हमारी इंशाल्लाह बात चल रही है. ये हमारे सामने जो दानियाल भाई बैठे हुए हैं, हमारी इंशाल्लाह शो से पहले भी बात हो रही थी कि असल जो काम है ना करने वाला वो है रिहेबिलिटेशन का. यानी कि उनको बाकायदा तौर पर रिहेबिलिटेट करके सेक्टर्स होने चाहिए जहाँ पे उनको बाकायदा तौर पर माशरे का दोबारा से हिस्सा बनाया जाए और इज्जतदार पेशों में लगाया जाए और हक हलाल की रोजी रोटी पे लगाया जाए. और ताकि देखें बिल आखिर बात क्या आती है, बिल आखिर बात ये आती है कि देखें जिस वजह से आप भी माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं
کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھو مر کے تو جانا اللہ کے پاس ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اپنے محبت کا اور اپنی نفرت کا, وہ تو اللہ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی چکے ہیں. تو دیکھیں دنیا تو چلیں جس کو جیسی بھی تھی ہم نے کٹا دی, جو بھی زندگی گزارنی تھی گزار دی, کہیں مشکلیں آئیں کہیں آسانیاں آئیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو انسان اس حالت میں بھی صبر شکر کر کے نکل کے بچا کے آ جائے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے حالات جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے اوپر کی آزمائش نہیں دیتا, اللہ کو پتہ ہے یہ ہینڈل کر سکتا ہے. اب ان حالات کے اندر بھی بندہ بچا کر نکل کے آ جائے تو آخر میں جس کا جہاں اچھا ہو گیا اگلا جہاں, تو سمجھیں کہ وہ ساری کامیابیاں حاصل کر لی اس نے, جس کو وہ جہاں مل گیا. تو اب ایک چیز میں نے دیکھی آپ کے ویڈیوز میں, مجھے بھائی نے شیئر کیے, میں نے دیکھا, اور آپ اس کی ذرا تائید کیجیے گا کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی آپ کے ہاتھوں پل رہے ہیں جو پہلے کسی اور مذہب میں تھے اور اب وہ اسلام میں آ چکے. الحمدللہ بہت سارے ہیں ہمارے سٹی کے اندر, سرگودا کے اندر بہت سارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ پکے نمازی ہیں, ان کے سروزے ہمارے ساتھ لگ گئے ہیں اس فیلڈ کے لوگ, اور ماشاءاللہ اشرے ان کے لگ گئے ہیں, اجتماع کے اوپر ہمارے ساتھ سالانہ جاتے ہیں. زیادہ تر کرسچن بیک گراؤنڈ سے تھے. ہاں کرسچن بیک گراؤنڈ, اور ایک دو جو ہیں وہ کسی اور بھی تھے, لیکن وہ میں ابھی مینشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تو دیکھیں اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان کو آپ دائرہ اسلام میں لے آئیں, یعنی نہ صرف یہ کہ اس کا جو یعنی اس کو دائرہ اسلام میں لانا, بلکہ اس کو پھر مستقل جوڑنا کہ وہ کہیں نہ کہیں اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بھائی یہاں پہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہریرہ بھائی ایک لیونگ ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی نیت درست ہو اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ابھی جب یہ کیس چل رہا تھا فیڈرل شریف کورٹ کے اندر, تو کورٹ نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی, خواجہ سرا جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے, اور ان کے لیے اس کے لیے انہوں نے ندیم کشش کو بھی کمیٹی میں ڈالا, اور کچھ لوگوں کو ڈالا, اخوت والوں کو ڈالا. بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اور پہلے تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ٹرانسجینڈر ایکٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ لوگوں میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں, ایک تو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلی, لیکن پازیٹیوٹی یہ پھیلی کہ لوگوں کو یہ بھی اب پتہ لگ رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا صحیح حل کیا ہے, اور صحیح حل یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ان کی ایگزامپل سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور میں تو بالکل جب سے یہ ایکٹ آیا ہے, اور ہم لوگ تو ڈے ون سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ان لوگوں کو معاشرے کے اندر ری انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ بات کہہ رہے تھے, اور یہ کوئی بیس لیس بات نہیں ہے. آج یہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ ہریرہ بھائی کی صورت میں, لیکن اس کے لیے محنت درکار قلبی بہت, دیکھیں وسعت قلبی بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وسعت قلبی نہیں ہے, لوگ محبت نہیں دیتے, ساتھ نہیں. آپ کے پاس آنے کا, بیٹھنے کا, بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لفظی گولہ باری کرنے سے زیادہ بہتر ہے کوئی بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی ایسا آپ حل نکالیں جس کی وجہ سے جو ہے نہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب ہو, نہ آپ کے لیے, نہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے. اور الماس بوبی لوگوں کا تو, اور الماس بوبی, شاہانہ عباس شانی, اور جو ہے اپنا ندیم کشش, جولی, ان کا تو وہی موقف ہے جو میرا موقف ہے, جو میں اپنا موقف, اور جتنے اپنے ارد گرد لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ہم جڑے ہوئے ہیں, جو ان کا موقف ہے, ہم تو ان کے ساتھ ہیں. ہمارا ان کا موقف ایک ہی ہے, کیوں ہم نے, اور یہ بھی ہم نے سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے. اور میں آپ کو صاف بتاؤں, اگرچہ میں دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, اگر معیز میرب اور بندیا رانا اور ان لوگوں کے ساتھ مطلب ان کا موقف درست ٹھیک صحیح ہوتا, یعنی اس کے اندر عوام کا, خواجہ سراؤں کے بھلے کی تو بات کرنی چاہیے نا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اگر عوام کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہوتا, عوام آڑے ہاتھ نہ آ رہی ہوتی, تو ہم ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہوتے. پھر بھائی ریاض ضیاء الحق صاحب ہوتے, یا کوئی سینیٹر مشتاق صاحب ہوتے, یا یہ ہوتے, ہمیں کوئی اس چیز سے ایشو نہیں. ہمارا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. خیر کا کام جو کرے وہ ہماری سر آنکھ پہ ہے. ہم نے تو یہ چیز دیکھی ہے اپنے بڑوں سے, تبلیغ والوں سے, اللہ جزائے خیر دے مولانا طارق جمیل صاحب کو, رائے والوں کو. اور اتنی دعائیں دینی چاہیے آپ لوگوں کو, تو سامنے مسائل ہی یہ اب آئے ہیں نا. آپ لوگوں نے ڈسکشن ہی اب شروع کی ہے. اس سے پہلے اس وقت تک الحمدللہ تبلیغ کے اندر
ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سرا توبہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, الحمدللہ. تہجد گزار بنے ہوئے ہیں. اب یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. شرابی فیلڈ کے لوگ جتنے خواجہ سرا سن رہے ہوں گے میری اس بات کو, حسن دیدار, آپ کو میں تصویریں سینڈ کروں گا, آپ نے میری اس کے ساتھ وہ ایڈٹ کر کے ان کی پکس لگانی ہے لازمی. صحیح. وہ بھی پکس بڑی پرانی نہیں جب انہوں نے مطلب کہ 4 مہینے لگائے اس وقت کی میرے پاس ہیں. اچھا. اب تو وہ کیمرے کے سامنے ہی نہیں آتے, صحیح. وہ بہت ڈرتے ہیں کیمرے سے, اور بہت اخلاص والا. اگر میں کہتا ہوں میرے اندر تو 1000 کمیاں عیب ہیں, میں کہتا ہوں اللہ پاک اسے اور استقامت دے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. ضیاء بھائی مطلب کہ توبہ کرنے سے پہلے وہ بندہ روزانہ 4-5 بوتلیں شراب کی پیتا تھا روزانہ, اور آج اس کا یہ عالم ہے, اللہ نے اسے یہ زندگی دی ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کی تہجد پڑھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سجدے کے اندر وہ, میں چوری اکثر جماعت میں ہم جاتے ہیں نا, سروزے میں چلے گئے, چلے میں چلے گئے اس کے ساتھ, تو میں تو سست آدمی ہوں, تو عشاء پڑھی اور میں نے کہا فجر میں بس اٹھ کے 2-4 منٹ پہلے جو ہے وہ 2-4 نفل پڑھ لے تو پڑھ لے, ورنہ کہ وہ بھی جو ہے وہ کبھی سستی شیطان نے دلوا دی. لیکن میں نا اکثر کوشش کرتا تھا کہ اس کو دیکھوں سردیوں میں نا, تو میں چھپ کے ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا وہ کمرے کے اندر جو ہے وہ روٹین کے ساتھ جو ہے وہ گھنٹہ سجدہ, اللہ, اور جو ہے آدھا گھنٹہ سجدہ, اور سجدے میں پڑا ہوا ہے. اور یہ ایک حسن نہیں ہے, ایک دیدار حسن نہیں, ہزاروں, لاہور کے اندر, سرگودا کے اندر, رحیم یار خان کے اندر, کراچی کے اندر بھی بہت سارے خواجہ سرا اللہ نے تبدیل کیے, راول پنڈی کے اندر, اس کے بعد آپ کہہ لیں اٹک کے اندر, اس کے بعد جو آپ چلے جائیں پشاور کے اندر, سوات کے اندر, یعنی پورے پاکستان کے اندر, جہاں سے پاکستان شروع ہوتا ہے اور جہاں سے ختم ہوتا ہے, کوئی ایسا سٹی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ریورٹ خواجہ سرا نہیں ملے گا. سبحان اللہ. ریورٹ سے مانا ہے وہ خواجہ سرا ہی ہے, لیکن جو اس کی ذات کے عیب لوگوں نے ساتھ لگائے تھے, کسی طریقے سے وہ اس دلدل کے اندر سے گھسٹتا ہوا, لڑکتا ہوا, زخمی ہوتا ہوا, کسی طریقے سے وہ اس گندگی کے سمندر سے, گندگی کے تالاب سے باہر آ گیا جس کے اندر عوام نے اس کو پھینکا تھا. سبحان اللہ. تو میرا کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے, ہمارے جو بس میں ہم وہ کریں, آگے جو ہے وہ اللہ کا کام ہے, اللہ وہ کرے. بہت پیاری آپ نے بات کی. میں ایک چھوٹا سا ان کا نا, یار سبحان اللہ, اتنی آپ نے موٹیویشنل دل ہلانے دینے والی باتیں کی ہیں نا, اللہ اکبر, مطلب ایمان تازہ ہو گیا سبحان اللہ یہ سن کے کہ دیکھیں ایک انسان جتنی مرضی بری دلدل میں ہو نا, اللہ چاہے نا تو وہ کیسا اللہ کا ولی بن جاتا ہے, کیسا اللہ کا ولی بنتا ہے. اور اس سے ہمیں دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جتنا مرضی برا آپ کا پاسٹ ہوتا ہو, جتنا مرضی آپ نے گناہ کیے ہوں, جتنا مرضی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوں, یا جو بھی جس دلدل میں بھی آپ ہوں, اگر آپ کے دل میں نیت صاف ہے اور خالص ہے, آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہو. اور ایسے ولی بنو گے کہ جو پہلے جو اس کا معاملہ تھا نا وہ اس سے بہت اوپر چلا جائے گا, یعنی بہت اوپر. ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس پہ لان تان آج بھی کرتا ہو جو اس کو جانتا نہیں ہے, اور وہ کیا پتا وہ کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. دیکھیں میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو کلیئرٹی ہے نا, کیونکہ ہم بار بار موازنہ کر رہے ہیں نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور وہ جو باہر کا ایجنڈا ہے وہ کیا چاہتا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سیدھے رستے کی طرف آئیں, عزت دار پیشوں میں آئیں, اپنی تذلیل نہ کریں, ان پیشوں میں نہ جائیں جس سے انسان کی تذلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو ایک اوپر یعنی بہت بہترین طریقے سے پیدا کیا. تو پھر انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. اللہ نے تمہیں افضل ہی بنایا تھا, مسجود ملائکہ ہی بنایا تھا, یعنی آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا, آدم سے نہیں کہا تھا کہ فرشتوں کے آگے سجدہ کرو. تو انسان کا جو لیول ہے, جو ابن آدم کا لیول ہے, وہ بہت اوپر ہے. تو اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھو, نیچے نہ گراؤ. یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے, ان کا موقف یہ ہے, ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ تم یہ لائف چھوڑو. وہ کہتے ہیں یہی کرو بس سیف سیکس کیا کرو, ہم تمہیں ڈبے سپلائی کر دیتے ہیں,
کام جاری رکھو, جاری و ساری رکھو, یہی کام کرو, ہم جنس پرستی کے ٹولے بناؤ, ہم تمہیں اور لوگ سپلائی کرتے ہیں, اور بچوں کو بھی کنفیوز کرو, ان کو بھی ہم جنس بناؤ. اللہ تعالیٰ, وہ جو شیطان نے وعدہ کیا نا کہ میں خلقت کو بدلوا دوں گا, یہ خلقت چینج کرواؤ, سارے آوے کا آوا بگڑوا دو. وہ بالکل یاد رکھیے گا یہ بات, یہ جو پیسے وہاں سے امریکہ سے آ رہے ہیں نا, وہ اس کے حق میں نہیں آ رہے کہ جی خواجہ سراؤں سے کہا جائے کہ جی وہ اپنے کام چھوڑ دیں عزت دار پیشوں میں. وہ کہتے ہیں جدھر لگے ہو ادھر ہی لگے رہو. اور تمہیں اس کو پہلے نا اس کو کہتے تھے جی پروسٹیٹیوشن انگلش میں, اب کہتے ہیں اس کو سیکس ورک بولا کریں, تاکہ اس پیشے کو کہاں یہ عزت دار پیشہ ہے فلاں, لیکن سب کو پتہ ہے عزت دار کہاں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ خواجہ سراؤں کو وہ جو پیسے آ بھی رہے ہیں وہ کدھر مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے, ہمیں پتہ نہیں مل رہے, ہمیں پتہ نہیں مل رہے, آپ کو مل رہے, لیے خواجہ سراؤں کے نام پہ جا رہے ہیں اور وہ جا کہیں اور رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ وہ جو الگا کی رپورٹ ہے جس کا ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ اگر یہ الگا ہے انٹرنیشنل لیسبین اینڈ گیز کی جو ایسوسیشن ایشیا چیپٹر جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے تو ہمیں اسی ٹرانسجینڈر خواجہ سراؤں کی آڑ لینی پڑے گی, ورنہ بھائی جان یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو میری بات سنیں, خواجہ سرا جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں نا کہ آپ ہماری آڑ کے اندر اتنے لوگوں کو تباہی والے راستے پہ کیوں لانا چاہتے ہیں, عوام کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اچھا چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں انشاءاللہ فائنل کامنٹس لوں گا آپ لوگوں سے. آج کا ماشاءاللہ شو جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی بہت آئی اوپننگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہماری جو عوام ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ ان کو بھی کچھ سوچنے کا موقع ملا ہوگا. ایک تو یہ کہ میں اور انشاءاللہ دانیال بھائی شو کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات بھی کریں گے, کیونکہ ہمارے کچھ اپنے پلانز بھی ہیں انشاءاللہ کہ واقعی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کی بھلائی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, عملی کام ہم کیا کر سکتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں, ان کو عزت دار پیشوں میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں, وہ جو توبہ کا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہم اس کو یعنی جو نا فروغ دے سکتے ہیں, اور ان کو معاشرے میں واپس پلیس کیسے کیا جا سکتا ہے. ہاں جو مطلب کہ ڈی سیبلائز ہو گئے ہیں لوگ, ان کو معاشرے کے اندر ایک نارمل میں کیسے چلائیں ہم. اور لوگوں میں دیکھیں شعور پیدا کرنا ہمارا کام ہے, لوگوں کے اندر یہ پیدا کرنا کہ دیکھو یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ انسان ہے, اور اللہ سے ڈرو کہ تم کسی کے بارے میں ایسا رائے قائم کرو جو اس کو زیب نہیں دیتی, ٹھیک ہے. اور دیکھیں توبہ کر کے جو بھی انسان دین پہ آتا ہے یا اللہ والا بنتا ہے یا اپنے آپ کو سیدھا کرتا ہے, اس کے بارے میں کسی کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ اس کی پچھلی وہ گڑے مردے اکھاڑے اور اس کا پاسٹ, اس کا ماضی اس کو یاد دلائے اور اس کو اس پہ ذلیل کرے اور رسوا کرے. ہم خود کون سے کوئی بڑے کوئی اللہ کے ولی پیدا ہوتے, میں خود انگلینڈ میں رہا, آسٹریلیا میں رہا, ہم خود بڑے دین سے دور تھے, اپنی عیاشوں میں لگے ہوئے تھے. وہ تو اللہ کا بہت کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت دین کی سمجھ عطا فرمائی تو دین پڑھنا شروع کیا, اب پڑھا رہے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے کوئی قوم کے لیے جو پیغام آپ دینا چاہیں وہ ضرور آپ ہمارے اس چینل کے توسط سے ضرور دیں, تاکہ ہمارے جو عوام ہے ان میں تھوڑا شعور پیدا ہو. اپنا چینل بھی ضرور بتائیں. ہاں چینل تو میں نے شروع میں بتا دیا تھا, میں بعد میں بتاتا ہوں. ٹرن بیک جو نا ٹرانسجینڈر بیک ٹو اسلام ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے ویورز اور لسنرز ہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہمارا جو ہیلپ لائن ہے جس کو ہم کال mwa.youthclub@gmail.com, وہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ بہت اولڈ اسکول ہیں. ورنہ آپ ہمارا جو انسٹاگرام ہینڈل ہے مولوی ود نیریٹیوڈ, وہاں پہ اپنا کامنٹس ویڈیوز آڈیوز بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن کیپ دیم شارٹ اینڈ سویٹ. انشاءاللہ ہم ان کو انکلوڈ کریں گے. آئی ڈو اپولوجائز, آج ہم لوگ کوئی سیگمنٹ اس طرح نہیں کر سکے کیونکہ ماشاءاللہ پورا سیگمنٹ تو ہمارے ساتھ موجود تھا, تو ہم نے کہا کہ آج بالکل ان انٹرپٹڈ بات کریں گے, آپ لوگوں کو بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے, کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عبرت والی باتیں, بہت زیادہ خیر کی باتیں, بہت زیادہ کنفیوژنس کو دور کرنے والی باتیں جو ہیں آج ابو ہریرہ بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, تو ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے جوائن کیا. آخر میں کوئی اگر آپ قوم کو پیغام دینا چاہیں تو انشاءاللہ. قوم کو پیغام میرا سب سے بڑا یہی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے. جو گرا ہوا ہے نا اس کے اوپر ہیوی ہونے کی بجائے نا اس کو اوپر سے پش کرنے کی بجائے اس کو اٹھاؤ, نیچے سے پش کریں کہ وہ اٹھے. صحیح بات ہے, وہ بوسٹ اس کو خیر کی طرف کریں. صحیح, ماشاءاللہ. بطور قوم بے شک. آپ کسی کو اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو دبا کے اس کو مارے نا, جو دبا ہوا ہے اس کا سہارا بنے, اور اگر آپ سہارا نہیں بن سکتے تو اس سے دور رہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں, خاموش رہیں, اللہ کے لیے اس سے دعا کریں. اور اپنی ذات کے اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہے میرے چینل کے اوپر سب سے زیادہ آنے والا کمنٹس میں چلے آپ کی پوڈ کاسٹ میں وہ شیئر کر دیتا ہوں, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ان کی بھی نام لے کے جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کر دوں گا.
سب سے جو ہے وہ پہلی بات یہ کہ جب بڑا کمنٹس آتا ہے آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اچھا تو میں وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں, اللہ اکبر, قسم لے لے نیچرل بیوٹی ہے بھائی جان, نیچرل بیوٹی ہے, میک اپ نہیں ہے. نہیں, میں نے اپنے چینل کے اوپر کبھی کوئی میک اپ نہیں کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ہوتا یہ فلٹر لگایا ہوگا نا. نہیں, فلٹر بھی وہ ایسے ہوتا تھا کہ میرے پاس میں کوئی مطلب کہ باقاعدہ کوئی, جیسے یہ زندگی کے اندر پہلی دفعہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ایسے پوڈ کاسٹ, میں تو ایسا سیدھا سیدھا گیا تھا, ہاں السلام علیکم ہم لوگ یہاں پہ ہیں, موبائل پکڑا, ویڈیو بنائی, اپلوڈ کر دی. شروع کے اندر وہ ایک چھوٹا سا موبائل تھا, وہ اس کا کیمرہ ایسا تھا کہ وہ سیدھا کھولو نا تو بندہ اگر ریئل تھوڑا سا صاف بھی ہے نا چہرہ تو وہ اتنا ڈارک نظر آتا تھا کہ بندہ کہتا یار بند ہی کر دو. تو میں نے نا وہ فلٹر, میں نے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے نا, ٹک ٹاک والا میں نے کہا یار چلو فلٹر لگا کے تصویر صاف آنا شروع ہو جائے. صحیح. تو وہ فلٹر کی ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے تو اتنا پتہ کوئی نہیں تھا, شروع میں چلانا بھی نہیں آتا تھا اتنا, آہستہ آہستہ پھر بندہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, بندہ سیکھتا ہے حالات سے, مار کھا کے چیزوں سے, گرتا رہتا ہے, اٹھتا رہتا ہے. تو وہ میں نے وہ جو ہے وہاں سے کیپچر کرنا شروع کی, تو وہ لوگ نیچے جو ہے وہ, اب وہ پرانی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی, وہ ملینز کے اندر ہیں, تو لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تم نے میک اپ کیا. میک اپ تو پہلی بات یہ کلیئر ہوگی, میک اپ نہیں ہوتا. میک اپ نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ قوم کو بھی کہہ دیا میں آپ کے چینل کے ذریعے سے, جن لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ تبلیغ کا راستہ دکھایا, اللہ تبلیغ والوں کو سلامت رکھے. کتنی بڑی قربانی ہے نا, دیکھیں بالکل ہمارے اپنا مال اپنا جان لے کر اپنا وقت نکال کے, دیکھیں ایک شخص اپنا وقت بھی نکالتا ہے, اپنی جان کو بھی لگاتا ہے, اپنا مال بھی لگاتا ہے, تینوں چیزیں لے کے آ کے آپ کے پاس آ کے کہتا ہے نماز پڑھ لو. اچھا پھر اگلی بات یہ کہ وہ یہ نہیں کہتا ایسے پڑھو, ایسے پڑھو, ایسے پڑھو, ایسے پڑھو, وہ کہتا ہے جیسے مرضی پڑھو, نماز پڑھو بس, تمہارا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھو, آپ دین کے اوپر چلو, آپ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا ایک انفرادی مسئلہ ہے, لیکن آپ دین کے اوپر جو ہے وہ چلنے والے بن جو اخلاص کے ساتھ. اور دوسرا امت بن کے پیار محبت, اگر کسی سے کوئی جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جائے تو اپنے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کا جذبہ ہو بس. اگر معاف کرنے کا جذبہ موجود ہے نا, آپ بہترین انسان ہیں. اللہ کی مخلوق کو جب تک آپ سے نفع مل رہا ہے, آپ معاف کرنے والے ہیں, آپ خیر ہی خیر ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ بھلے جتنے مرضی مولوی ہیں, صوفی ہیں, ملا ہیں, جو مرضی ہیں, آپ اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا جہان ہو سکتے ہیں, کسی تک آپ کے جہان کی ہوا کا کوئی جھونکا نہیں جائے گا. بہت خوبصورت بات, جزاک اللہ خیر ابو بھائی, بہت ہی اچھا لگا آج آپ کے ساتھ بات کر کے. اور میرے باقی گیسٹ علی ای, آپ کا بھی بہت شکریہ, دانیال بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں اپنے آڈینس کو بھی کہوں گا کہ الحمدللہ جی آج کی جو ڈسکشن تھی اس میں سے یقیناً آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو بس یہی کام ہے جی کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا ہے, اور جہاں پہ بھی کہیں ہمیں ظلم نظر آتا ہے تو ہمیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا, بلکہ ظلم کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے, اور ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں ان کے لیے سپورٹ کا ذریعہ بننا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن تو اصل میں وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے باقی جو مومنین ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں, تو کسی کو شر نہیں پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ول سی یو گائز ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. میرے چینل کا نام مینشن کر دیں. جی جی بالکل, یہ چینل کا نام میں چلا بھی دوں گا انشاءاللہ. ٹرانسجینڈر بیک ٹو اسلام, یہ ہمارے ابو ہریرہ بھائی ہیں, کمال کام کر رہے ہیں, بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے جی آپ سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.